عطا کر دو مجھے اسلام کی تبلیغ کا۔ میرا نام شیخ اسماعیل اتاری ہے۔ میں ہند قادری کابینہ کے شہر حیدرآباد میں رہتا ہوں۔ پہلے میں ایک کالج اسٹوڈنٹ تھا، وہاں پر اپنا ایک انٹرمیڈیٹ وغیرہ پڑھا کرتا تھا، اور میرا کالج میں یہ معمول تھا، میں کالج جاتا تھا مگر پڑھائی نہیں کرتا تھا۔ وہاں پر دوستوں کے ساتھ مستی کرنا، کھیلنا، بس یہاں وہاں گھومنا۔ بس ایک دن کالج جاتا تو دوسرے دن گھر لوٹتا، رات بھر گھر نہیں لوٹتا، دوستوں کے ساتھ ہی ہوتا، دوستوں کے ساتھ مستی کرنا، نہ نماز کا خیال، نہ کسی کا خیال، نہ گھر والوں کا خیال، بس دوستوں کے ساتھ رہتا تھا، مذاق مسخری، لڑنا جھگڑنا، یہ میرا معمول تھا۔ اور ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ پھر ایک دن اچانک میرے والد صاحب کا بزنس اچانک سے بند ہو گیا، تو ہم لوگ ہر طرح سے مصیبت میں پھنس گئے۔ جب مصیبت میں پھنسے تو میں مسجد کی طرف میرا ایک دم رخ پڑا۔ میں نماز کے لیے مسجد میں جاتا تھا، ایسے ہی کوئی مسجد میں جاتا تھا، نماز پڑھ لیتا تھا، بس ویسے ہی لوٹ جاتا تھا، 4 فرض پڑھ لیتا تھا، پلٹ کر آ جاتا تھا۔ پہلے تو مجھے پتا نہ تھا کہ فیضان سنت کا درس ہوتا ہے، بس میں ایک سلائیں پہ بیٹھتے تھے، اس کتاب میں دیکھ کر بیان فرماتے تھے، تو میں وہیں پر بیٹھتا تھا اور دل میرا اس کی طرف متوجہ ہوتا تھا کہ میں بیٹھوں اور کچھ اسلام کے بارے میں کچھ سنوں اور کچھ سیکھوں۔ بس وہاں پر بیٹھ جاتا تھا، اور روزانہ میرا معمول بن گیا تھا کہ میں عصر کے بعد درس سنا کرتا تھا۔ پھر ایک دن وہیں پر ایک اسلامی بھائی نے مجھ پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے فرمایا کہ قریب میں ہی مسجد میں ہمارا ہفتہ سنتوں پر اجتماع ہوتا ہے، آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ بھی شرکت فرمائیں۔ تو میں نے انشاءاللہ کہتے ہوئے ان سے ملاقات کی اور گھر لوٹ گیا۔ بس ویسے ہی زندگی گزر رہی تھی۔ پھر ایک دن ایک اسلامی بھائی مجھے 1 ماہ بعد ایک جگہ پر ملے، تو وہ اسلامی بھائی نے مجھے انفرادی کوشش کی اور فرمایا کہ یہاں پر حیدرآباد میں فلاں مقام پر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، آپ وہاں پر شرکت فرمائیں۔ تو میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ بھی وہاں پر آئیے، میں بھی انشاءاللہ آپ سے وہاں پر ملتا ہوں۔ پھر میں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیا۔ جب ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں نے شرکت کی تو وہاں کی روحانیت اور یعنی ایسی لذتیں مجھے ملی جو پہلے کبھی نہ ملی تھی۔ بس قلب کو ایسا سکون ملا تھا، بس وہاں پر بیٹھا اور نعت پاک سنا۔ پہلے کبھی میں ایسا دل میں دین کی محفل میں کبھی بیٹھا نہ تھا، نہ ہی کبھی ایسا اجتماع میں نے کبھی اٹینڈ کیا تھا۔ بیان سنا، بیان نے میرے روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ پھر جب میں ذکر سنا تو میں ایک دم سے یعنی کبھی میں اللہ عز و جل کا ایسا ذکر نہ کیا تھا، تب مجھے وہاں ذکر کی سعادت حاصل ہوئی۔ پھر ذکر کے بعد رب عز و جل کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگنے کا موقع ملا۔ بس رب عز و جل کا کرم ہو گیا، کرم بالائے کرم، دعوت اسلامی کا ماحول مجھے مل گیا، اور میں اس اجتماع میں شرکت کرنے کی برکت سے الحمدللہ مجھے مدنی ماحول مل گیا۔ اس دعا نے بس مجھے بدل کر رکھ دیا۔ دعا سنا اور میں ایک دم محسوس کرنے لگا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے، میں ماحول میں آیا، پھر اس طرح سے مجھے ایسا پختگی نہ مل پائی تھی۔ پھر میری وہی زندگی تھی، اجتماع میں آنا تو آنا ہے، پھر ایسے ہی اسکول کالج کا معمول تھا۔ پھر ایک دن میں نے اپنے گھر میں اچانک اپنے دادا کا انتقال دیکھا۔ جیسے ہی میرے دادا جان کا انتقال ہوا، 2 ماہ بعد میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی والد محترم کا انتقال ہوا، ویسے ہی میں نے 1 سال میں کم و بیش آنکھوں کے سامنے 7 انتقال دیکھ لی، اور ایک دم سے میرے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ اور ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے چاچا مجھے میری قبر میں اتار رہے ہیں۔ بس اس کے بعد سے ایک دم ڈر گیا تھا، سہم گیا تھا، اور کوئی مجھے سنبھالنے والا نہیں تھا اس وقت، اور مجھے سنبھالنے والا بس ایک ہی تھا، وہ میرا مرشد تھا۔
حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی مرید بننے کی برکتیں تھیں کہ بس میں سنبھل گیا. یعنی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس ایسے ہی زندگی گزار رہا تھا. بس مجھے ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا دعوت اسلامی جیسا، وہ مجھے کبھی ملا نہیں تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان ہوا اور مجھے وہ مدنی ماحول مل گیا. میرے پیر و مرشد امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی برکتوں سے آج الحمدللہ عز و جل آج سنت کا مبلغ بن گیا. یا اللہ عز و جل میرے پیر و مرشد کو مولا خوب برکت عطا فرما، خوب رحمت نازل فرما، ان کے عمل میں، ان کی عمر میں برکت عطا فرما. یا اللہ عز و جل میرے پیر و مرشد امیر سنت کا سایہ ہم پر ہمیشہ دائم و قائم رکھ. یا اللہ عز و جل بس تجھ سے دعا ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی استقامت عطا فرما دے. پھر میں نے مفتی دعوت اسلامی کی قبر کھلنے کا مناظر دیکھے. جب میں نے وی سی ڈی دیکھی تو مجھے پتا چلا کہ ہاں ایک ہے تنظیم جو کہ حق پر ہے. الحمدللہ جل پھر میرا ذہن بنا. پھر میں نے جنید ایک اسلامی بھائی کو دیکھا جو کہ اپنے ماضی زندگی کو ایک دم سے چھوڑ کر وہ ماحول میں آ گئے تھے، یعنی اپنا سب کاروبار سب چھوڑ کر. یعنی پھر ایک ایسا ماحول، مدنی ماحول ہمیں ملا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کروڑا احسان ہے کہ ماحول ہمیں کھینچ کے رکھتا ہے. بس میرے پیر و مرشد کا کرم ہے کہ میں آج مدنی ماحول میں ہوں. اور آج میں دعوت اسلامی کے شعبہ تراجم میں اردو کی کتابوں کو تیلگو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. آج الحمدللہ پیر کا صدقہ ہے. آج میں جو کچھ بھی ہوں میرے پیر کے بدولت سے ہوں، ورنہ مجھ میں کچھ نہ تھا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، مرشد نے خرید کر مجھ بدکار کو انمول کر دیا. میرا نام سید محمود حسین اتاری ہے. میں ہند قادری کابینہ کے شہر حیدرآباد میں رہتا ہوں. دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے سے پہلے مجھے یہ شعور نہیں تھا کہ ایک مشت داڑھی رکھنا چاہیے. اسی طرح نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے اور الحمدللہ نمازیں لوگ آگے بڑھا دیتے تو نماز بھی پڑھا دیا کرتا تھا، لیکن ایک مشت داڑھی رکھنا اس کا پتہ نہیں تھا. مجھے عرب شریف حرمین طیبین جانے کی سعادت حاصل ہوئی. الحمدللہ مدینہ شریف میں جانے کے صدقے کرم سے الحمدللہ مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی الحمدللہ سن 2000 میں ملا. جیسے یعنی میں دکان پہ سیلس مین تھا، وہاں پر ایک اسلامی بھائی آیا کرتے اور وہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع کے بارے میں اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں کرامات وغیرہ پیش کیا کرتے، انفرادی کوشش کرتے. تو الحمدللہ میں نے کہا ٹھیک ہے ہفتہ وار اجتماع میں انشاءاللہ آپ مجھے لے کے چلیے. تو جیسے پہلی مرتبہ شب برات کا وقت آیا، شب برات میں پہلی مرتبہ میں ہفتہ واری اجتماع میں جیسے گیا تو اس کے بعد میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کرامات وغیرہ وہاں پر پیش کیے گئے. اس کے بعد سے الحمدللہ ہر جمعرات کو میں ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع میں انشاءاللہ جانے کی سعادت حاصل کرتا رہا. الحمدللہ اس کے فوری بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے الحمدللہ مجھے سلسلے میں داخل سلسلہ ہونے کی بھی سعادت حاصل ہوئی. اس کے فوری بعد چہرے پر الحمدللہ ایک مشت داڑھی بھی الحمدللہ آ گئی اور ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع میں شرکت بھی کیا کرتا تھا اور الحمدللہ آہستہ آہستہ درس و بیان اور ذکر و دعا وغیرہ کی بھی الحمدللہ ذمہ داری ملتی رہی. اور وہاں پر الحمدللہ کچھ ہی دن کے بعد مدنی قافلے میں بھی الحمدللہ جانے کی سعادت حاصل ہوئی عرب شریف میں. اور الحمدللہ اس کے بعد جیسے میں حج کے لیے روانہ ہونا چاہ رہا تھا، الحمدللہ حج کے لیے میں گیا تو الحمدللہ ساتھ ہی اپنے
اسلامی بھائیوں کے ساتھ جانے کی سعادت حاصل ہوئی. وہیں پر الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بھی مینا کے اندر اور الحمدللہ عرفات میں ملاقات بھی ہوگی. اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے صدقے آج الحمدللہ جب میں عرب شریف سے واپس آیا حیدرآباد دکن میں بھی الحمدللہ آج مدنی ماحول سے منسلک بھی ہوں اور الحمدللہ عزوجل شعبے تعویذات کے حوالے سے الحمدللہ مجھے تعویذات کے شعبے میں ذمہ داری ہے. میرا نام محمد صادق رضوی افطاری ہے اور میں ہند کے شہر حیدرآباد دکن ہند قادری کابینہ سے دعوت مدنی چینل کے سلسلے میں دعوت اسلامی میں کیسے آیا. میں آپ سے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں پیشے سے سافٹ ویئر انجینئر ہوں. میں جب کالج میں تھا پوسٹ گریجویشن کے دوران دعوت اسلامی کے ایک مبلغ نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے ہفتہ وار اجتماع کی دعوت پیش کی. میں جب ان کے ساتھ ہفتہ وار اجتماع میں مدنی مرکز پر جب حاضر ہوا تو دعوت اسلامی کے پریکٹیکل اسلامک تربیت سے متاثر ہوا. ہفتہ واری اجتماع میں سنتوں کی تربیت اور اخلاقیات پر بیانات اور رفعت انگیز دعاؤں کے مناظر دیکھ کر میرا دل دعوت اسلامی کی طرف کھنچتا چلا گیا اور کالج میں ماڈرن ماحول ماڈرن تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک جذبہ ملا کہ دین کا بھی کام کرنا ہے, دین پر بھی عمل کرنا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو خوب خوب اپنانا ہے اور عام کرنا ہے. اسی کے بعد چہرے پر داڑھی سجانے کا بھی حوصلہ ملا اور الحمدللہ اللہ تعالی ہمارے امیر السنت کو آباد فرمائے کہ جنہوں نے اتنی بڑی تنظیم ایک سسٹمیٹک انداز میں کام کرنے کا انداز سسٹمیٹک ہر چیز ہم کو عطا کی. اور آج دعوت اسلامی کا پیغام ہم جو بھی ملک میں جاتے ہیں, جو بھی یورپین کنٹری ہو یا افریقن کنٹری ہو یا ایشین کوئی کنٹری ہو, اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماع, دعوت اسلامی کے جامعات, دعوت اسلام کے مراکز ہم کو ملتے ہیں. تو یہ ایک عظیم خدمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے امیر سنت کو آباد فرمائے, تمام ہمارے ذمہ داروں کو آباد فرمائے اور ان کا سایہ تادیر ہمارے سر پر قائم رکھے کہ ان کی محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے اور اللہ کے رسول کے فضل و کرم سے آج بے شمار نوجوان, بے شمار کالج اسٹوڈنٹس, بے شمار انجینئر, بے شمار پروفیشنل اپنی اصلاح کا سامان کر رہے ہیں. میں تمام اسلامی بھائیوں سے اور خصوصاً مدنی چینل کے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے دوست احباب کے ساتھ اور اپنے بچوں کو سنتوں کا عامل بنانے کے لیے, عاشق رسول بنانے کے لیے, خوف خدا عز و جل اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے اپنے اپنے شہر میں جہاں پر بھی دعوت اسلامی کے مراکز ہے وہاں پر اجتماعات وغیرہ میں اور مدنی قافلوں میں شرکت فرمائیں. میرا نام محمد عمران اتاری ہے. میں ہند قادری کابینہ کے شہر حیدرآباد میں رہتا ہوں. دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے میں فلم انڈسٹری میں کام کیا کرتا تھا. سیریلز, پکچر وغیرہ میں جایا کرتا تھا. کئی سال فلم انڈسٹری میں کرنے کے بعد ایک جمعرات کی شب آئی. اس جمعرات کے دن ایک شخص, ایک اسلامی بھائی نے مجھے مدنی ماحول کی دعوت دی. میں نے فوراً قبول کی. الحمدللہ جب میں جمعرات کے دن ہونے والے ہفتہ واری اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کی ہے تو وہاں کا مدنی منظر دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی. اس کے بعد بیان, سلام اور دعا میں رو رو کر
तौबा की है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर दुआ के बाद, सलात व सलाम के बाद मैंने मुलाकात का शर्फ हासिल किया है मुबल्लिगीन से। उसके बाद उनके मुलाकात, उनका अंदाज, उनका हुस्न सुलूक मेरे दिल की गहराई में पाइवस्त हो गया है। वो दिन मेरा ऐसा दिन था कि मेरे दिल की तकदीर बदल ही गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर, फैशन मॉडर्न लिबास छोड़कर आहिस्ता आहिस्ता दावत इस्लामी के करीब आ गया। जो ही करीब आ गया तो मेरे मुबल्लिग भाई ने मुझे दावत दी है कि लिबास, इमामा और चेहरे वगैरह की। मेरा दिल खौफ खुदा से लरज उठा है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मैंने तौबा की है। उसके बाद फैज़ान सुन्नत से दर्ज देना शुरू कर दिया है। मेरे माँ बाप मुझे रोका करते थे कि तू क्या कर रहा है, ये तू क्या कर रहा है, दाढ़ी छोड़ेगा तो तुझे कौन बच्ची देगा, तेरा निकाह कैसा होगा। मैंने अनसुनी करके अल्हम्दुलिल्लाह माहौल से वाबस्ता एकदम रहा। उसके बाद करीब होता गया, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की मदनी बहारें देखना नसीब हो गया। मदनी चैनल के नाज़रीन से मदनी इल्तिजा है कि आप भी दावत इस्लामी के माहौल से हरदम वाबस्ता रहे, अपनी आखिरत संवारने के लिए इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल को हमेशा थामे रहे। दावत इस्लामी की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद शहर दक्कन में मुझे जॉब हासिल हुआ है। कर दो मुझे